قدم ٹاکی جناب قدم خان صاحب کے حوالے سے منسوب تھا، تو قدم خان کون تھے وہ اس بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ قدم خان چلاس سے ان کا تعلق گور سے، اور یہ ایئر فورس کے ملازم تھے، رائل ایئر فورس کے۔ کافی عرصہ اس میں سروس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ لی، گلگت آئے۔ گلگت کے ان چند معدود چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جو کوٹ پتلون پہنتے تھے، اور اوپر سم ٹائم 16 ہیڈ پہننا اس نے، جیسے بوڑھے انگریز پہنتے تھے اپنے وقت کے، اور کبھی ہیڈ پہننا۔ تو اس طرح یہ ایک عجوبہ روزگار شخصیت تھی، یہ ان کی شخصیت جو تھی۔ تو اب یہاں جب آئے تو وہ 1950 کا زمانہ تھا۔ تو 1950 میں بھائی گلگت تو بہت سادہ سا شہر، بالکل نیچی چھتوں والی دکانیں، مڈ برک سے بنی دکانیں، اور بازار بھی بہت ہی مختصر سا یہ صورت تھی اس زمانے میں۔ تو اس آدمی نے، بزرگ بتاتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ایک پروجیکٹر ہوتا تھا جسے اس نے پرچیز کیا۔ اس پروجیکٹر کو پرچیز کیا کر کے پھر اس نے ایک سادہ سی بلڈنگ ایریکٹ کی۔ وہ بلڈنگ آج بھی میرے ذہن کے نقشے پہ محفوظ ہے، سکرین کے اوپر۔ بالکل مٹی گارے کی بنی ہوئی دیواریں اور ہال نما ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی، جس میں یہ فلمیں دکھاتے تھے اس پروجیکٹر کے اوپر۔ تو ان کے نئی فلم آنے کا اشتہار اس طرح انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اس زمانے میں ایک ٹانگا بھی تھا یہاں، تو محبوب لالا چلاتے تھے۔ اس ٹانگے میں ایک دہل باز ایک آدمی کو رکھتے تھے، ڈڈنگ بجانا، جسے ہم بروشسکی میں کہتے ہیں، شینا میں کہتے ہیں۔ تو وہ ڈرم بیٹنگ کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ آج شب کو قدم ٹاکیز میں فلم بیجو باورہ دکھائی جائے گی، فلم داغ دکھائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس زمانے کی فلمیں تھیں مشہور۔ لتا کی آواز میں گانے، دلیپ کمار، نرگس، مدھو بالا۔ تو پھر یہ مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ پرنٹڈ ٹکٹ ہوتے نہیں تھے، داخلی دروازے کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوتا تھا تو 58-54 روپیہ تک لیتے تھے یہ لوگ اس زمانے میں، لے کے فلم چلتی تھی جی۔ کوالٹی جیسی بھی تھی مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک ہی فلم میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دیکھنے گیا، وہ فلم بھی میں بھول رہا ہوں، اس کے گانوں کے کچھ بول یاد تھے، وہ بھی اب اس عمر میں بھول رہا ہوں۔ تو تاہم یہ ایک سٹارٹ تھا۔ تو 50s کا زمانہ گزرتا ہے، تو اس کے بعد یہ صاحب فوت ہوئے۔ 1947 کی اس جنگ آزادی میں بھی ان کا رول تھا۔ یہ ہی ٹک سم سیکرڈ لیٹرز، اور یہ لے کے پھر یہ دیامر چلا گیا ٹو سیک ہیلپ فرام دیامر پیپل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جا کے پھر ان سے مدد بھی لی۔ اس طرح کا بڑا ڈائنامک ان کی شخصیت تھی۔ 60s میں یہ ساری چیزیں لپیٹ کے فارغ ہو گئے۔ تو پھر ہم نے ایک ویکیوم دیکھا۔ اس کے بعد مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب رقص سینما بنا، تو اس کے مالک حکیم لالا تھے، پٹھان۔ ان کا صاحبزادہ میرا کلاس فیلو تھا، جاوید لالا۔ کبھی کبھار مفت میں فلمیں بھی دکھاتے تھے وہ تو ہم نے دوستی بڑی رکھی ہوئی تھی پکی ان کے ساتھ۔ پھر یہ شمشاد صاحب کا سینما بنا 1966 میں، تو یہ جو ایئرپورٹ روڈ کے اوپر تھا، نسیم سینما جی، دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں۔ قدم ٹاکیز جا یہ تھا کہاں پہ؟ یہ جی آج کا نیشنل جو مارکیٹ ہے، ہنزا چوک کے پاس، وہی لوکیشن تھی۔ تو اس کو گرا کے پھر یہ احسان علی صاحب نے غالباً ان کی کوئی کمپنی تھی
3-4 اور بھی لوگ تھے جو یہ ٹرانسپورٹ کا بھی کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں ایک مارکیٹ بناتے ہیں. تو اب نیشنل مارکیٹ نیشنل مارکیٹ بنی ہے. تو یہ لوکیشن یہی ہے.